السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ سلمان بھائی؟ ہاں سلمان بول رہے ہیں۔ اچھا بتائیں سلمان بھائی، بہت بہتر ہے کہ آپ سب سے اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ اس سے بات کریں گے کبھی؟ نہیں 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 کوئی گالی گلوچ دے آپ کے ماں باپ کو، ابا کو، تو نہیں کروں گے، نہیں کر سکتے ہیں نا؟ نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ بہت محبت کرتے ہوں گے؟ ہاں تو ہے۔ بخاری شریف میں جلد اول میں ہے، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے، تم اپنے آپ سے، میں خلاصہ بول رہا ہوں، تم اپنے آپ سے، تم اولاد سے، اور تم اپنے بال بچوں سے، تم تمام لوگوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لو۔ یہ حدیث میں بخاری شریف میں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے، رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی احسان کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمارے لیے، تو ہم کو سب سے زیادہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی امتی ہو کر، یعنی کلمہ پڑھ کر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ امتی عمل میں انبیاء سے بڑھ سکتا ہے، آپ مانیں گے؟ ہاں۔ کوئی امتی نبی سے جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بڑھ سکتا ہے تو آپ مانو گے اس کو؟ نہیں۔ تو یہ قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں صفحہ نمبر 5 میں لکھا ہے امتی عمل میں انبیاء سے بڑھ سکتا ہے، سمجھے؟ میں خلاصہ بول دے رہا ہوں آپ کو، اس کی تو عبارت بہت لمبی چوڑی لکھی ہے۔ تھوڑا ایک جہاں کام کرتے ہیں کھاتے کی ہے، انہیں سے بات کرائیں گے آپ سے تھوڑا۔ جی تو ان کا نمبر دیجیے گا، اور میں بتا دے رہا ہوں آپ کو، سنیے گا کتنے غلط ہیں ان کے عقائد نا، اتنے بھرمار ہیں، کس کو بتاؤں، کس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو بتاؤں یا اس کو بتاؤں۔ جیسے کتاب میں تصفیۃ العقائد ہے، اسماعیل دہلوی صاحب یہ لکھتے ہیں صریح جھوٹ سے انبیاء کا محفوظ رہنا ضروری نہیں ہے، یعنی کھلم کھلا جھوٹ، یعنی صریح جھوٹ کہتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی نہیں، یعنی عام فہم جھوٹ جو بولے جاتے ہیں ویسا جھوٹ بھی انبیاء بول سکتے ہیں۔ آپ ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ نبی لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہم تو نبی کے لیے جھوٹ نہیں مانتے ہیں، تو اللہ کے لیے جھوٹ مانیں گے آپ؟ کوئی کہے کہ اللہ کو جھوٹ بول سکتا ہے کہہ کر کے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تو یہ لکھا ہے اس میں فتاوی رشیدیہ میں، رشید احمد گنگوہی امکان کذب کے قائل ہے اس میں، سمجھے؟ اور یہی اسماعیل دہلوی وہی عقیدہ رکھتا ہے، کذب کو شان نبوت کے منافی سمجھنا غلط ہے، یعنی نبی جو ہیں وہ جھوٹ سے پاک ہو سکتے ہیں، ایسا سمجھنا غلط ہے۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ تو دور کی بات، وہ معصوم ہوتے ہیں،
انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کو معاصی سے معصوم سمجھنا غلط ہے کر کے تصفیۃ العقائد ہاں میں تھوڑا لکھا ہے۔ ہاں تھوڑا آپ لیجیے، تھوڑا ہم تھوڑا جلدی میں کہیں جا رہے ہیں، تو جی سے بات کر لیں، بعد میں بات کریں گے۔ جی، آپ کا نمبر اگر دے دیتے تو میں آپ سے بات مل کرتا۔ جائے گا، ان لوگ عادل دے دے گا، تھوڑا میں جلدی میں۔ جی، تو ایسے عقائد سے بھائی جان، ہاں ہم عادل سے نمبر لے کے آپ پہ فون کروں گا۔ جی جی، تو ایسے عقائد سے آپ توبہ کریں، ہے ہاں نا؟ ایسے ہاں عقائد آپ نہ رکھیں، آپ کلمہ پڑھ کر کے نبی سے مقابلہ کریں گے، اللہ کو جھوٹا مانیں گے اور اللہ کے رسول کو جھوٹا مانیں گے تو آپ کا ایمان نہیں رہے گا۔ ایمان نہیں رہے گا تو نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ فائدہ دے کچھ گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، جب اس سے کچھ چٹلا دے ہم کہاں رہیے۔ جی، کہ ہم کو بھی مرنا ہے، اپنے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں رہنا ہے ہمیں۔ جی سر۔ جو گستاخی کرتا ہے رتی برابر اس کو مکھی دودھ میں مکھی پڑے ہوئے کی طرح نکال کے ہم پھینک دیں گے، ہاں ہم اس کے ساتھ نہیں دیں گے۔ کیوں ساتھ دیں گے ہم؟ تو اپنا ایمان اپنے ساتھ رہے گا۔ بات کرائیے گا انشاءاللہ، آپ ان بدعقیدوں کے چکر میں نہ ٹھیک ہے رہیے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ ضرور کراؤں گا، اور میں بھی کروں گا آپ سے بات۔ جی انشاءاللہ جی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ٹھیک ہلو ہے، عادل۔ جائیے تب آپ نہیں۔ ہاں ہلو۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں احسان بھائی، ہاں خیریت سے ہیں؟ ہاں خیریت۔ تو آپ کیا مشغلہ، کیا کام کرتے ہیں؟ ہاں ہم کچھ کرتے نہیں کام۔ تو احسان بھائی، ان لوگ وہابی دیوبندی جو ہیں ابھی، ہے نا، ان لوگوں کے عقائد کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ اسے کیا عقائد کے بارے میں؟ ان کے عقیدہ کیا ہے آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ ایسے کیسے جانیں گے عقیدہ کیا ہے؟ جی جی، ان لوگوں کا عقیدہ دیکھیے گا، ان لوگوں کا بڑا بڑا پیشوا جو ہے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، ہے نا، خلیل احمد امریٹھی اور قاسم نانوتوی، ان چار اکابروں سے ان لوگوں کا مذہب چلا ہوا ہے، جس کے غلط عقائد کی نشاندہی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ان کو متنبہ کیا، لیکن ان لوگوں نے اپنے غلط عقائد سے رجوع نہیں کیے۔ لوگ علماء دیوبند کے مذہبی پیشوا جو تبلیغی جماعت کے ہیں، ہے نا، اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم پاک کو رضائل حیوانات بہائم یعنی تمام جانور درندے جیسا تشبیہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اہل اقراری مجرم بھی ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں، غلط بھی نہیں کرتے ہیں اس کو، یعنی ایسا علم تو جیسے کتاب میں ہے نا لکھا ہے حفظ الایمان میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم کی باتیں کرتے ہوئے ایسا علم یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم غیب کے بارے میں بات کیا انہوں نے اس عبارت میں، اور کہا کہ ایسا علم تو فلاں فلاں فلاں، ہماری زبان بھی گوارا نہیں کرتی ہے، اسے عبارت انہوں نے لکھی ہے، یعنی جانوروں پاگلوں، ایسا علم جانوروں پاگلوں اور بچوں کو بھی وغیرہ وغیرہ لکھ چھوڑا ہے وہ۔ تو آپ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ایسا بکے، کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کوئی کہے ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، بتائیے سب سے زیادہ محبت آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑھ چڑھ کر کے محبت کرو ان سے، تو یہی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو میں سکھایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، آپ کو بتا دیا۔ تو اتنی
اللہ تبارک و تعالی علم دیا اور یہ علم کو ناپتے ہوئے اشرف علی تھانوی ایسا علم فلاں 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 میں ہم موجود پایا. اور علماء دیوبند کے دوسرے اور تیسرے پیشوا رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی دونوں مل کر کے یہ کتاب کو لکھا. براہین قاطعہ نامی ہے کتاب کا. زمین کے علم محیط کے سوال پر شیطان کا علم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے. شیطان کے مقابلے میں جو شخص رسول کی وسعت علم کا عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے، کیونکہ شیطان کے علم کی وسعت پر قرآن و حدیث ناطق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت پر نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں. ایسے عقیدہ رکھا یعنی ان لوگوں کے لیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ علم کے لیے قرآن و حدیث میں وسعت علم کی زیادتی کے لیے کوئی دلیل نہیں ملا، لیکن شیطان کے زیادہ علم کے لیے قرآن حدیث میں دلیل ہے. آپ مانیں گے اس کو؟ آپ مانیں گے اس کو؟ بتائیے. شیطان کے علم کے لیے شیطان کا زیادہ علم ہے قرآن حدیث میں ہے. آپ سے کہے گا شیطان کا علم زیادہ ہے قرآن حدیث میں ہے دلیل، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ علم قرآن حدیث میں دلیل نہیں ہے. آپ مانیں گے اس کو؟ نہیں. اس میں قطعاً دو رہائی نہیں کہ شیطان کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی تنقیص ایک کھلا ہوا کفر ہے، ایک کھلی ہوئی گستاخی ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ رشید احمد گنگوئی خلیل احمد امبیٹوی نے ایسا کیا اور اسے رجوع بھی نہیں کیا، لکھ بھی چھوڑا کتاب کو، ابھی بھی چھاپ رہا ہے یہ لوگ. تو اسی لیے ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں ایسی ایسی باتیں ہیں. شیطان کے چکر مکر میں مت پڑو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گن گاؤ. جو رسول تمہارے لیے پیدا ہوتے ہی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ساری امتوں کے لیے دعا کریں. جو رسول پوری زندگی اپنی امت کے فکر میں رہیں، آخرت میں اپنے امت کے فکر میں رہیں، قیامت میں امت کے فکر میں رہیں، بخشش شفاعت کرانے کے چکر میں رہیں گے. بتائیے ان لوگوں کا مکر شیطان سے محبت اس قدر ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو گھٹانے کے چکر میں ان لوگوں کو حدیث قرآن نہیں ملی، لیکن شیطان کے لیے مل گیا ان لوگوں کے پاس دلیل. ہاں زیادہ ہے شیطان کے لیے، ہے نا. اسی لیے دیو بند ہوتے ہیں. یہ عقیدہ ایسا رکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ مگر مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے کہہ کر کے فتویٰ بھی ٹھوک ڈالا اس میں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم زیادہ مانیں گے تو آپ مشرک ہو جاؤ گے. بتائیے آپ مانتے ہیں کہ نہیں تمام دنیا میں تمام انسانوں سے افضل ہمارے نبی ہیں یا نہیں؟ آپ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. تمام دنیا میں سب انسانوں سے زیادہ علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں. تو آپ ان کے فتوے سے آپ مشرک ہو گئے تب. تو بتائیے جو آپ کو مشرک لکھ رہا ہے فتویٰ آپ کو دیا ہے، کیا اس کے چکر میں آپ پڑیں گے؟ آپ خود بتائیں. دیکھیے نہیں پڑھیں گے. علماء دیوبند کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا قاسم نانوتوی، اس کو بانی دارالعلوم دیوبند بھی لوگ کہتا ہے، یہ لوگ اپنی کتاب تحذیر الناس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ماننے سے انکار کیا ہے، جبکہ حضور کو خاتم النبیین ہونے کا دلیل ہمارے پاس یعنی حیثیت سے آخری نبی ماننا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی. سمجھے؟ بلکہ اپنی کتاب میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ حضور کے زمانے یا حضور کے بعد بھی اگر کوئی نئے نبی کا آنا فرض کیا جائے، مان لو کہ کوئی نبی آ جائے، ایسا مان لیجئے، جب حضور کی خاتمیت میں کچھ فرق نہیں ہوگا. اگر مان بھی لوگے تو خاتمیت میں کچھ فرق نہیں ہوگا. کیسے فرق نہیں ہوگا بھائی؟ کہ اللہ کے اگر آپ کو کہیں گے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خدا ہو سکتا ہے، اب فرض کر لو، مان لو، لیکن اللہ کی اس فرض سے، اس سوچ سے اللہ کی
کی ذات پر کوئی فرق نہیں آئے گا. کیسے فرق نہیں آئے گا؟ فرق آئے گا کہ وہ اللہ نہیں رہے گا، اس کے شریک ہو جائے گا اس کے. سمجھے؟ تو اس طرح سے باتیں لکھی. حالانکہ یہ بات آسمانی کتابوں کے مخالفت کرتا ہے، یہ مخالف بات لکھا. ہر شخص کو سمجھ سکتا ہے کہ کسی نئے نبی کے آنے کی صورت میں حضور کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ باطل ہو جائے گا. سمجھے؟ ہلو، ہاں بولیے. ہاں غور سے سنیے گا. مولانا نانوتوی کی یہی وہ کتاب ہے جس میں قادیانی حضرات مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے جواز کے لیے انہوں نے اپنا خیمہ یعنی اپنا محل ایوان اسی کتاب سے کھڑا کر دیا اور دلیل کے طور پر اسی کو پیش کرتا ہے. واضح رہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں علماء دیوبند کا ساتھ ہمارا اختلاف فروعی نہیں، یہ اصولی اختلاف ہے. بنیاد پڑی ہوئی ہے جس پر ہمارا اختلاف ہے ان لوگوں کا. دیوبندی علماء کے ساتھ ہمارا اختلاف کی بنیاد ان کی کتابوں کی وہ عبارتیں ہیں جس میں اللہ رسول کی گستاخیاں اور اہانتیں اور انکار ضروریات دین جس کے کفر ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. قرآن کی بے شمار آیتیں اس عقیدے پر شاہد ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی ذرہ رتی برابر بھی کوئی گستاخی بھی کر دے تو اسلام اور ایمان کے رشتے سے منقطع کر دی جاتی ہے، ہو جائے گی. سمجھے؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رتی برابر بھی کوئی گستاخی کر دے تو ایمان سے اسی وقت ہاتھ دھو ڈالا. سمجھے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ علم والا کہا جاتا ہو یا عبادت و تقوی کتنا بھی کرتا ہو. عبادت پر عبادت، ریاضت پر ریاضت، تقوی پر تقوی، لیکن لگ گیا جیسے ابلیس کو لقوہ، اسی طرح سے ان لوگوں کو ایمان میں لقوہ لگا ہوا ہے. آپ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان محترم میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، گستاخ کرنے والوں کی تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی کہ دل کے جذبے نفاق کے زیر اثر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی کلمہ ان کی زبان یا قلم سے نکل جاتا ہے تو باز پرس کرنے پر، آپ پوچھنے پر، کوئی آدمی علم دا آدمی پوچھ لیا، اس پوچھنے پر ایک شرمناک مجرم کی طرح وہ اپنے کلمہ کفر سے توبہ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بے گناہی ثابت کرنے کے چکر مکر میں غلط سلط تعویلیں اور سخن پروری کا جذبہ کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں. جیسا کہ ہمارے سامنے عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منافقین مدینہ کا یہی رویہ تھا. چنانچہ ایک سفر سے واپسی کے موقع پر میں شارٹ کٹ بتا دے رہا ہوں آپ کو، جب منافقین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کا کوئی ایسا کلمہ استعمال کیا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے حضور تک یہ بات پہنچی تو حضور نے منافقین سے ان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اعتراف جرم اور توبہ اور معافی کے بجائے بات بنانے لگے، تعویل کرنے لگے، ہیلے بہانے تراشنے لگے. ان کا رویہ کچھ اس طرح اختیار کیا انہوں نے، چونکہ اس وقت نزول وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نزول ہو رہا تھا، اتر رہی تھی اس وقت. سمجھے؟ وحی کا سلسلہ جاری تھا، اسی لیے فوراً اس کے خلاف یہ آیت نازل ہو گئی. ہیلے بہانے کرنے لگے وہ لوگ. ہم لوگ ایسی مذاق کے طور پر ہم لوگ بات کر رہے تھے، لیکن فوراً اللہ کا کلام نازل ہو گئی. نازل ہوئی آیت لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی آیت نمبر 66 سورہ توبہ کی ہے، پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 میں. ہیلے بہانے نہ بناؤ تو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتویٰ ہی قرآن نزول ہو گیا.
اگر نزول وحی کا سلسلہ جاری نہ رہتا تو اس کے جھوٹ کا پردہ کبھی نہ کھلتا۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلم معاشرے میں اپنے کفر کو چھپائے رکھتے۔ ٹھیک اسی طرح اس وقت سے اب تک دیوبندی علماء نے اپنے اکابر کی گستاخیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے منافقین کا رویہ اختیار کر لیا اور سخن پروری کے جذبے سے مسلح ہو کر وہ میدان میں اتر پڑے اور پوری قوت کے ساتھ عوام میں اس بات کی تشہیر کرنے لگے، اہانت رسول کے الزام سے ہمارا دامن بالکل پاک ہے۔ یہ سارا جھگڑا علماء بریلوی کا کھڑا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف اہانت رسول کا جو الزام عائد کیا ہے وہ بالکل جھوٹا اور بے بنیاد ہے، ایسا بکتے ہیں یہ لوگ، سمجھے؟ ان کے پاس ذرائع ابلاغ اور مال وسائل کی کمی نہیں ہے۔ سنی لوگ کو دیکھیے بہت غریب ہوتے ہیں، بیچارے کماتے ہیں، ان لوگ کو بڑے دھنوان بڑے امیر بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہوتے ہیں جی ابھی بھی دیکھتے ہیں، جیسے کفار مشرکین امریکہ بھی ابھی اتنا بڑا، یا اسرائیل، سعودی، یہودی جو بھی ہے بڑے دھنوان ہیں، ہم کو کچھ لینا دینا نہیں اس سے، لیکن ان کے ذرائع ابلاغ و وسائل کی کمی نہیں ان لوگوں کے پاس۔ جب ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سے عوام متاثر ہونے لگے تو ان کا جھوٹ فاش کرنے کے لیے مجبوراً ہمیں بحث و مباحثہ مناظرہ کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ہم تمام علماء اہل سنت ہم بھی اتر پڑے ان کے جھوٹ اور مکاری، تاکہ عوام کی عدالت میں بالکل آمنے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو جائے، ان کے اکابرین کے جو گستاخیاں کی ہیں خلاف اہانت رسول کا الزام جھوٹا نہیں ہے بلکہ امر واقع ہے۔ یقیناً انہوں نے ایسا ہی کیا جو ابھی تک کتاب میں موجود ہے۔ علماء اہل سنت کے یہ سارا اضطراب تقریر و تحریر، بحث و مباحثہ مناظرہ کے ذریعے ان کے بے چینیوں کا سارا جو لکھا ہے اور گستاخی کی ہے، سارے کی سارے ایک ایک چن چن کر کے علماء نے عوام کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ تم ہی انصاف کرو اور تم ہی فیصلہ کر لو کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں۔ آپ کہہ رہے ہو، خود آپ سن کے کہہ رہے ہو کہ ہاں یہ غلط ہے، یہ گستاخی ہے، تو بتائیے کہ ان کی کتاب میں آپ کی علم کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ صریح گستاخی ہے، تو آپ پھر انہی لوگوں کے ساتھ کیوں جمتے ہیں؟ کیوں ملیں گے ہم اس لوگوں سے؟ کیوں سلام کریں گے؟ جو نبی کا گستاخ ہے، اللہ کا گستاخ ہے، ہم کیوں ان لوگوں سے سلام کلام کریں گے؟ کیوں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے کبھی؟ نہیں بالکل نہیں۔ جو اللہ رسول کا نہیں ہوگا تو ہمارا کیسا؟ ہم کو بھی مرنا ہے ایک دن، پتہ نہیں آج زندہ ہے کل مر جائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ رسول ناراض ہوگا تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ ہمارے آخرت کو کیوں برباد کریں گے ہم؟ رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ کوئی انسان ہمارے رزق، چلو بھائی اس کو نہیں سلام کریں گے تو وہ ہم کو کچھ نہیں دے گا، ہے نا، ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا۔ رزق دینے والا یقین رکھیں اللہ کا کام ہے، اللہ رزق دے گا۔ بندہ پیدا کیا ہے تو اللہ رازق ہے، ہمارا یقین ہے۔ کوئی کی دھنوان ہو یا امیر ہو، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، ہم کو اللہ رسول سے راضی کرنا ہے۔ ہم سے اللہ رسول راضی ہو جائے تو بس کافی ہے، سمجھے؟ اللہ رسول کے گستاخی کرنے والے یہ دیوبندی کے پیچھے میں آپ آج سے توبہ کیجئے کہ ان لوگوں کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے، ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ان لوگ کے ساتھ ہم کو ضروری نہیں ہے، ہم کو اللہ رسول کی خوشنودی ضروری ہے کہ نہیں؟ جی تو ان سے بچیں، ان کا بہت ساری باطل عقائد اللہ رسول کے بارے میں موجود ہیں۔ اللہ کو جھوٹ بول سکتا ہے رشید احمد گنگوہی، حالانکہ فتویٰ میں تو یہاں تک قلمی نسخہ بھی موجود ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا، اور جائز ہے اب جھوٹ وہ اس کے لیے تسلیم کیا جائے، مانا جائے، ایسا فتویٰ دیتا ہے اللہ رسول کے بارے میں۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا تھا، یا ان لوگوں سے ایمان کی غیرت مر چکی تھی، یا ایمان سے ان لوگوں کو بگاڑنے میں مسلمانوں کو کیا ملتا تھا انگریزوں سے، ہے نا۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، ہے نا۔
ٹھیک ہے، آج سے ان لوگوں کے چکر میں نہ رہیے، اگر کوئی مسئلہ ہو ہم سے پوچھیے، یا جو ان کے مولوی ہیں ان سے بات کرائیے ہم کو، ٹھیک؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز، ٹھیک، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک السلام علیکم۔